LNG جتنے مرضی کی لو، بیچنا اسے جو آپ کی پاکستان کی اپنی لوکل گیس ہے اس کے ریٹ پہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ایک کارگو بھی جب لوکل گیس کا بیچتے تھے تو کچھ 12 ارب روپے کا ایک کارگو پہ نقصان ہوتا تھا۔ یہ وہ گیس کا گردشی قرضے ہیں جو آپ نے LNG کو ایز اے پیٹرولیم پروڈکٹ ڈکلیئر کر دیا، ایز اے گیس ڈکلیئر نہیں کیا، اور ہاتھ باندھ کے چلے گئے اس ایشو کو سیاسی بنا کے، سوئی کمپنیوں کا، سوئی ناردرن کا بھی اور سوئی سدرن کا بھی۔ ہم نے پھر جب میں انرجی منسٹر بنا تھا تو کوئی گویا جنوری کے اندر ہم نے صوبوں کی اکثریت کو جو گیس پروڈیوسنگ صوبے ہیں انہیں منا کے الحمدللہ ایک بل پاس کرایا جسے ویکوک بل کہتے ہیں، اور اب LNG جو ہے اس کو گیس ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور سوئی کمپنیاں جو ہیں وہ اس کی پوری رقم جو ہے وہ گھریلو صارفین یا دوسرے انڈسٹریل صارفین جن کے پاس کنیکشنز ہیں ان سے لے سکتی ہیں۔ تو یہ گیس والا تو 100% آپ کی ذمہ داری ہے۔ پٹرول اور ڈیزل کے ریٹس، یہ کہتے ہیں جی عمران خان جب ہم تھے حکومت میں تو جب قیمت بڑھاتے تھے تو پٹرول بم گر گیا، اور 1 جنوری کو شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب سے استعفیٰ طلب کیا کہ آپ نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی ہیں۔ اب یہ لوگوں کو راگ سنایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اتنی نہیں بڑھائیں جتنی بڑھانی چاہیے تھی، اور معیشت کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ میں مفتاح اسماعیل صاحب اور جو بھی اس وقت پتہ نہیں کون فائنانس چلا رہا ہے، کون یہ ملک چلا رہا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر 8,000 ارب روپے آپ سال کا خرچتے ہیں وفاقی حکومت، اس میں سے آپ کو پٹرول اور ڈیزل کی سبسڈی عام عوام کے لیے 150 ارب روپیہ نہیں مل رہا جون اینڈ تک جو عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا، 8,000 ارب میں سے 150 ارب، تو پھر آپ کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ رقم ہم اپریل سے اینڈ تک ECC سے پاس کرا کے گئے تھے، اور جون اینڈ تک بھی ہم نے اس رقم کا بندوبست کر لیا تھا، لیکن کیونکہ آپ صرف ٹی وی ٹاک شوز کرتے رہے اور زیادہ آپ نے لوگوں کو گمراہ کرنے پہ اپنا زور دیا تو وہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو گئے۔ اب میں آتا ہوں اس انرجی پہ ہی رہتے ہوئے لوڈ شیڈنگ کے اوپر۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2,000 میگا واٹ کے پاور پلانٹ بند ہو گئے، اور بھائی میرے آپ کے ملک میں 40,000 میگا واٹ کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں، اور ہر پلانٹ کو کم سے کم سال میں 2 مہینے مینٹیننس پہ جانا پڑتا ہے، تو ظاہر ہے 40,000 میگا واٹ میں سے 2-3,000 میگا واٹ ہمیشہ ایسے ہوں گے جو مینٹیننس پہ ہوئیں گے، اور یہ گورنمنٹ کے پلانٹ نہیں ہیں، یہ پلانٹ پرائیویٹ سیکٹر میں لگے ہوئے ہیں، کہ آپ گورنمنٹ کو دوش دے رہے ہیں کہ جی ان کی وجہ سے۔ ہم کیا اینگرو کا پلانٹ جا کے ٹھیک کریں، اس کی کنویئر بیلٹ ٹھیک کریں؟ ہم کیا جائیں اور جا کے جو چائنیز پلانٹس ہیں ان کو ٹھیک کریں؟ یہ پرائیویٹ سیکٹر کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر دوسرا یہ کہتے ہیں جی فیول نہیں ہے اویلیبل۔ فرنس آئل تو ملک میں اس وقت ضرورت سے زیادہ موجود ہے، اگر آپ پاور پلانٹس تک نہیں پہنچا رہے تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ دوسرا، اب آپ کو سمجھ آئی کہ جب ہم آپ کو کہتے تھے کہ امپورٹڈ ایندھن پہ، امپورٹڈ LNG پہ اور امپورٹڈ کوئلے پہ پلانٹ نہ لگاؤ، عالمی منڈی جب اوپر جائے گی، جب عالمی منڈی سے یہ تیل نہیں ملے گا، امپورٹڈ ایندھن نہیں ملے گا تو کیا کرو گے؟ اب آپ کو سمجھ آئی؟ آپ کے ہی کیے ہوئے مسلم لیگ نون کے ہی کیے ہوئے 2 سودے اپنی باقی تمام مدت کے لیے ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ پچھلے ماہ مسلم لیگ نون نے 2 سودے کیے تھے LNG کے، وہ ڈیفالٹ کر گئے، اور وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، 2019 میں جب LNG سستی تھی تو اگلے پتہ نہیں قیامت تک کے لیے لے لینی چاہیے تھی، اور بلومبرگ کے انرجی اینالسٹ نے ان کا مذاق بھی اڑایا، اس نے باقاعدہ ٹویٹ کی کہ یہ نیا وزیر اعظم جو آیا کوئی اس کو سمجھائے، ایسے LNG کی مارکیٹ نہیں چلتی، صرف چند ماہ آپ ایڈوانس لیتے ہیں، 3 سال آپ ایڈوانس نہیں کارگوز کو لیتے ہیں، ہمارے پاس تو اسٹوریج بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے آج۔ ایک تو یہ امپورٹڈ ایندھن کے جو پلانٹس انہوں نے لگائے مہنگے، اب ان سے خود ہی بندوبست نہیں ہو رہا، ان کے اپنے کیے ہوئے سودے ڈیفالٹ کر گئے ہیں۔ دوسرا، کوئی ان معاملات کی سرپرستی نہیں کر رہا۔ آپ کے پاس 4,000 MMCFD گیس کا فلو ہے ڈیلی، اگر 100 MMCFD آپ کا LNG کے پلانٹس میں کم ہے، آپ وہاں سے لے کے دے سکتے، ابھی تک کسی نے یہ فیصلہ نہیں کیا۔ فرنس آئل کی ڈیلیوریز آپ PSO کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے، ریفائنریز کے ساتھ، ہم ہر ہفتے 2 دفعہ فیول کی میٹنگ کرتے تھے، پچھلے 3 ہفتے میں ایک فیول کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے کسی وزیر نے چیئر کی ہے؟ نہیں کی۔ اسی وجہ سے 7,000 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے۔ اور میں ایک بڑا ضروری آپ کو قوم کو ایک میں اسٹیٹسٹک دینا چاہتا ہوں، پچھلے سال رمضان میں آج سے تقریباً 2 سے 3 ہزار میگا واٹ پاکستان کی بجلی بنانے کی پیداواری صلاحیت کم تھی پچھلے سال رمضان میں، تبھی میں انرجی منسٹر تھا، اور پاکستان کی 2,000 میگا واٹ موجودہ سسٹم سے ٹرانسمیشن کی کیپیسٹی بھی کم تھی، ہم نے پھر بھی فورس لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے دی تھی۔ آج زیادہ کیپیسٹی موجود ہونے کے باوجود، ابھی 1 اپریل کو آپ کا 1200 میگا واٹ کا نیوکلیر پلانٹ بھی چلا ہے، زیادہ کیپیسٹی ہونے کے باوجود، زیادہ ترسیلی نظام ہونے، بہتر ترسیلی نظام ہونے کے باوجود نون لیگ کی حکومت سے لوڈ شیڈنگ
کنٹرول نہیں ہو رہی. یہ ان کی نااہلی ہے اور یہ ان کی نالائکی ہے, کیونکہ ان کا زور رہا ہے بیرونی قوتوں کو راضی کرنا, باقیوں کو راضی کرنا, کسی طرح عمران خان سے اقتدار چھیننا. ان ساری چیزوں کے اوپر ان کا زور رہا نہیں ہے. ایک میں آپ کو اور اسٹیٹسٹک دینا چاہتا ہوں. یہ جو پاکستان کی خود مختاری پہ حملہ ہوا ہے, یہ پاکستان کی صرف خود مختاری پہ حملہ نہیں ہوا, یہ پاکستان کی معیشت پہ بھی حملہ ہوا ہے. 4 مارچ سے, جب یہ 7 کے 8 مارچ سے جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہوا ہے, تب سے لے کے آج تک جو کہ 20 اپریل ہو گئی ہے, پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 25% کم ہو چکے ہیں. 1/4 آپ کے ریزروز جو ہیں وہ سسٹم سے نکل چکے ہیں. یہ حملہ پاکستان تحریک انصاف پہ نہیں, یہ حملہ پاکستان کی خودداری پہ نہیں, یہ حملہ پاکستان کی معیشت پہ بھی تھا, اور ابھی تک ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے اس کو بچانے کے لیے. جب آئے تو کیونکہ کوئی جمہوری لیجیٹیمیسی نہیں تھی تو کہا, کیونکہ انتخابات کے ذریعے تو آئے نہیں تھے, ایک 85 سیٹوں والی جماعت جو ہے وہ 350 اراکین کی پارلیمنٹ پہ حاوی ہو گئی یا مسلط کر دی گئی, تو انہوں نے کہا دیکھیں اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی اور روپیہ اوپر چلا گیا, اور یہ ہماری مقبولیت اور قبولیت ہے لوگوں میں. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2 دنوں میں $4 مہنگا ہوا ہے پاکستان میں, اور اسٹاک مارکیٹ آج 400 پوائنٹ نیچے ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارا نظام جو ہے, یہ جو نئی حکومت آئی ہے امپورٹڈ حکومت, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو ایک قائم مقام حکومت سمجھیں یا اپنے آپ کو ایک عارضی حکومت سمجھیں. پاکستان تحریک انصاف جو گروتھ کا مومنٹم لے کے جا رہی تھی, ایکسپورٹس کا مومنٹم لے کے جا رہی تھی, ریمیٹنسز کا, آپ کے دور سے آج $6 ارب کی ایکسپورٹ زیادہ ہے, آپ کے دور میں $1 ارب کم ہو گئی تھی. آپ کے دور سے آج جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں باہر, ہمارے جو بیرون ملک دوست بیٹھے ہیں جن کے آپ ووٹ کا حق لینا چاہتے ہیں, وہ $10 ارب زیادہ ہیں آپ کے دور سے. آج آپ کے دور سے پاکستان کی انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ اپ گریڈڈ ہے. آپ کے ٹائم پہ ڈاؤن گریڈ ہو گئی تھی, اس وقت اپ گریڈڈ ہے. اس سارے معاملات کو خراب نہ کریں. اگر آپ سے معاملات نہیں سنبھل رہے, فوری طور پہ عام انتخابات کی طرف جائیں, لوگوں کو ایک کلیئر مینڈیٹ دینے دیں, ایک مستحکم حکومت کا. آج بھی آپ کی حکومت ایک ووٹ پہ کھڑی ہے. پنجاب میں جو آپ حکومت بنانا چاہ رہے ہیں وہ پنجاب پولیس کے زور پہ کھڑی ہے. ایسے حکومتیں نہیں چلتی, ایسے معیشتیں نہیں چلتی. آپ لوگوں کے پاس نہ کوئی پلان ہے. آپ نے جو کابینہ بنائی وہ بھی, میں نے سنا ہے کہ ابھی انرجی منسٹر کوئی نہیں مل رہا, تو پنجاب پولیس سے کہا ہے کہ جتنے ملزم جو ہیں وہ ضمانت میں ان کی لسٹ دیں تاکہ ان میں سے ایک کو انرجی منسٹر لگایا جا سکے. آپ نے ملزموں کے اوپر مبنی ایک کابینہ بنا دی ہے. نہ کوئی اہلیت دیکھی آپ نے کسی کی, نہ آپ نے کسی کی کیپیسٹی دیکھی کہ کیا پلان ہے, نہ آپ کو ابھی تک سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ملک کے اندر جو ہے یہ زر مبادلہ کے ذخائر کیسے کنٹرول کرنے ہیں. لوڈ شیڈنگ بلا وجہ کی شروع ہو گئی ہے, زیادہ جنریشن ہونے کے باوجود. ملک میں فرنس آئل پڑا ہے, پاور پلانٹس پہ نہیں پڑا. یہ کس کی نااہلی ہے آخر؟ ان چیزوں کو ڈے بائی ڈے, ڈے ٹو ڈے دیکھا جاتا تھا اور مانیٹر کیا جاتا تھا ہمارے ٹائم میں. یہ میرے چند گزارشات تھی. میری ان سے گزارش ہے کہ اس وقت زیادہ وقت جو ہے وہ اپنے پرانے دور کے ٹی وی شوز میں جو آپ نمبرز تھرو کرتے تھے اور گورکھ دھندا جو اس کا آپ چلاتے تھے اس پہ نہ دیں. جو ہم معیشت اور حکومت چھوڑ کے گئے تھے, جتنی آپ تھوڑی دیر کے لیے تو آپ ہیں, اس کو کم از کم اگر بہتر نہیں کر سکتے تو اسے خراب بھی نہ کریں. جی سوالات. اصل یہ بتائیے گا کہ شاید خاقان عباسی کے بارے میں سنا جا رہا تھا کہ وہ شاید توانائی کس پہ رہا ہے, کیا وہ پرائم منسٹر بننا چاہ رہے تھے, جس وجہ سے اسی ریونج میں انہوں نے توانائی کو بھی انہیں پتا تھا کہ توانائی کے شعبے میں وہ پھٹ جائے گی, اسی لیے انہوں نے شاید یہ شعبہ اڈاپٹ نہیں کیا اور وہ نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا سوال ہے. اس کو میں ایک اور پیراہے سے لیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون کا بس چلے تو وہ تمام کابینہ بھی اپنے گھر والوں کی بنا دیں. وہ اس لیے نہیں بنا رہے کہ کچھ بچے ابھی چھوٹے ہیں, وہ ابھی 25 سال سے کم عمر ہے ان کی, وہ اسمبلی میں آ نہیں سکتے. جس دن ان کی عمر زیادہ ہوئے گی وہ سارے بھی آ جائیں گے, اور ایک ان میں سے توانائی منسٹر بنا ہوئے گا, ایک ان میں سے مواصلات کا منسٹر آپ کو نظر آئے گا. یہ اور میری ہمدردی ہے شاید خاقان عباسی صاحب کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ صرف ان کے ساتھ نہیں, ان جیسے تمام ان لوگوں کے ساتھ جن کے نام کے آخر میں شریف نہیں لگتا. اور یہ میں سمجھتا ہوں ہمارا المیہ ہے کہ یہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ اپنے خاندانوں میں بھی الیکشن نہیں کراتی. چلے پوری پارٹی میں تو الیکشن کرانا دور کی بات ہے, کم از کم اپنے رشتہ داروں میں اکٹھے ہو کے الیکشن کرا لیا کریں, وہ بھی نہیں کراتی. اور یہ اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پہ, ظاہر ہے کہ بہت زیادہ قابل لوگ دوسری جماعتوں میں بھی بیٹھے ہیں لیکن وہ کبھی بھی آگے نہیں آ سکتے. جی یہ آپ نے کہا کہ سیکٹرل ڈیٹ جو ہے اس میں 300 ارب روپے اس سال کمی واقع ہونی ہے. جی یہ کبھی تو ہونی تھی, لیکن آپ اگر اس فکر کو کمپلیٹ بھی کریں کہ جب آپ نے حکومت سنبھالی تھی تو سرکولر ڈیٹ کی فگر کیا تھی؟ جی بالکل. آج میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک سرکولر ڈیٹ کا ہوتا ہے فلو اور ایک ہوتا ہے اسٹاک. اسٹاک وہ ہے رقم جو جمع ہوتی جا رہی ہے, جو یہ 1200-1300 ارب پہ نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی, اور ایک ہوتا ہے فلو.
کہ اس میں ہر سال کتنا اضافہ ہو رہا ہے. نون لیگ کے ٹائم پہ سرکولر ڈیٹ سالانہ 450 ارب روپے سے بڑھ رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ انہوں نے صفر کر دی تھی 2013 میں, اور پھر دوبارہ یہ جب چھوڑ کے گئے تو 1200-1300 ارب تھی. تو کیونکہ کیپیسٹی پیمنٹس 80% اس کی وجہ سرکولر ڈیٹ بڑھنے کی کیپیسٹی پیمنٹس ہے, تو اب آپ 2013 میں 180 ارب روپیہ صرف بجلی گھروں کو کرایہ دے رہے تھے, آج آپ 850 ارب روپیہ کرایہ دے رہے ہیں. جب آپ 450 ارب روپیہ بجلی گھروں کو کرایہ دے رہے تھے تو اس وقت آپ کی سرکولر ڈیٹ بڑھ رہی تھی 400-450 ارب. اس وقت 850 ارب روپیہ ہم نے پے کیا ہے, اور ہماری سرکولر ڈیٹ بڑھی ہے 120 ارب 130 ارب کے قریب. اس سال جو ہم نے پلان کیا ہوا تھا کہ فلو تو رہنا تھا آپ کا 130 ارب, لیکن آپ کا جو اسٹاک ہے 2200-2300 ارب کا, اس میں 300 ارب روپے کی کمی واقع ہونی ہے, اور یہ پلان پورا موجود ہے. کو 2200-2300 ارب کے قریب. آپ کے دور میں یہ ڈبل بھی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں وہ ٹرپل ہو گئی ہیں. کیپیسٹی پیمنٹ جتنی بڑی ہیں اس حساب سے ہماری سرکولر ڈیٹ نہیں بڑھی. آپ کی الیکٹرسٹی سیل بھی تو بڑھی. دیکھیں ہم نے ہمارا 2023 کے اندر نا ہم نے سرکولر ڈیٹ کے فلو کو لے کے جانا ہے تھا زیرو پہ 2022-23 میں. جب فلو آپ کا زیرو ہو جاتا ہے تو جو آپ کا اسٹاک ہوتا ہے آپ اس کو پبلک ڈیٹ میں بھی شامل کر سکتے ہیں, آپ اس کو لیکویڈیٹ بھی کر سکتے ہیں. نون لیگ نے غلطی یہ کی کہ یہ جب 2013 میں آئے تو فلو ابھی بہت پازیٹیو تھا, انہوں نے اسٹاک سارے کو زیرو کر دیا. کیونکہ فلو پازیٹیو تھا, قیمتیں پھر اب نئے سودے کرتے گئے مہنگے, وہ واپس صفر سے 1200 ارب پہ چلا گیا. ہمارا پلان یہ تھا کہ پہلے فلو کو ہم زیرو کریں گے اور اس کے بعد اسٹاک کو لیکویڈیٹ کریں گے, اور عالمی بیسٹ پریکٹس بھی یہی ہے. IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, سب کی مشاورت کے ساتھ یہ پلان بنا تھا, اور یہ پلان آن ٹارگٹ ہے. پہلی ریڈکشن 300 ارب کی اس سال آنی ہے اگر یہ اس معاملے میں زیادہ گڑبڑ نہ کریں. تاثر یہ ہے کہ جو بل کو لے کے آئے ہیں, اگر کوئی لے کے آیا ہے تو اس مشکل وقت میں ان کی مدد بھی تو کریں گے نا. تو لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیسے باہر سے آ جائیں گے, امریکہ کو فیٹ دے دے گا. ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ملکی خود مختاری کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. ماضی میں بھی ایسے ہی ہوا ہے, جنرل مشرف کے ٹائم پہ بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ چند $100 ملین کے پیچھے آپ نے 70,000 جانوں کی قربانی دے دی اپنے آپ. ایک اور جنگ کے اندر آپ ایک شریک بن گئے, اور آج بھی اس کے آپ اثرات بھگت رہے ہیں. دہشت گردی کی ویو آ گئی پاکستان میں, تو یہ چند $100 ملین ادھر ادھر پاکستان کی, اور میرا نہیں خیال ایسا ہونا بھی ہے کچھ. پرسنلی آئی ڈونٹ تھنک ایسا ہونا ہے کچھ. یہ سستے والے سودے ہیں سارے. نون لیگ بھی 2-3 دفعہ بھگت چکی, پیپلز پارٹی بھی بھگت چکی, آپ کو پہلی بار جھٹکا لگا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آپ سیکھیں گے اس جھٹکے سے جو لگا؟ نہیں, ہم تو دیکھیں ہمارے جو لیڈر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جماعت ہے, ان کی 25 سال کی سٹرگل ہے, جس میں صرف 3.5 سال وہ حکومت میں رہے ہیں. باقی تو ہم یا سڑک پہ رہے ہیں یا دھرنوں میں رہے ہیں. اسی بنی گالہ کی سڑکوں پہ مجھے لٹا کے لاٹھیاں ماری گئی تھیں 2016-15 کے اندر. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ان جد و جہد کرنا ہم جانتے ہیں, اور ہمارا جو ورکر ہے وہ بھی بے لوس ہے, خود گھر سے باہر نکلتا ہے, اس نے کلفیں یا واسکٹیں نہیں پہنی ہوئی, وہ خود جھنڈا ہاتھ میں پکڑ کے باہر آتا ہے, اپنی ٹرانسپورٹ پہ باہر آتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو عوام اس وقت نکلی ہوئی ہے قوم کی حقیقی آزادی کے لیے, یہ بڑا کم ہوتا ہے قوموں کی تاریخ میں کہ اس طرح پوری قوم کراچی سے خیبر تک ایک آواز بنتی ہے کہ اس ملک کو خوددار بناؤ, اس ملک کو آزادی دو. اور وہ اس ملک میں اس وقت ہو رہا ہے. ایسا نہ پہلے کبھی دوبارہ ہوا اور بڑا عرصہ دوبارہ نہیں ہوئے گا, اور انشاءاللہ اس کو ہم اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. ایسا کون سا آپ نے کام کیا جس کی وجہ سے امریکہ آپ کے خلاف سازش کرے گا؟ جب ان کو ضرورت پڑی تھی آپ نے اپنے فراہم کیا. ایک تو یہ نہیں, ہم نے تو نہیں کیا. جب وہ ان کی فوجیں ادھر سے نکل رہی تھیں اسلام آباد, نہیں فوجیں نہیں, وہ تو ڈیولپمنٹ ورکرز ان کے نکل رہے تھے. جو وہ فوجیں نہیں تھی, وہ ڈیولپمنٹ ورکرز تھے, ان کے NGOs اور جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے وہاں کام کر رہے تھے, ان کو ایویکویٹ کیا گیا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے کیا کام کیا. ہمیشہ سے پاکستان نے بلاک پالیٹکس کی ہے. آپ کسی نہ کسی ایک سپر پاور کے ساتھ, زیادہ تر امریکہ کے ساتھ آپ جڑے رہے, اور آپ ان کے لیے اس خطے کے اندر ایک پراکسی بن کے آپ نے کام کیا. آپ ایک کلائنٹ اسٹیٹ تھے, اور فون آتا تھا اور تعمیل ہوتی تھی. اور آگے کیونکہ جو قائدین بیٹھے تھے یا جو ہمیشہ بیٹھے ہوتے تھے, حکومت بیٹھی ہوتی تھی, اس میں کوئی ایسے حکمران بھی نہیں ہوتے تھے کہ جو آگے کھڑے ہو سکیں. ساروں کی جائیدادیں باہر, ساروں کی پراپرٹیاں باہر, آف شور اکاؤنٹس باہر, وہ تو پہلے سے ہی ان کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے تھے. پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے کھڑے ہو کے 2-3 چیزیں کی. پوری دنیا کو اسلاموفوبیا پہ منایا کہ بھائی جہاں پہ آپ اینٹی سیمیٹزم کی بات کرتے ہیں وہاں اسلاموفوبیا کی کیوں نہیں بات ہوتی. پوری دنیا کو یہ بتایا کہ یہ سارا جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے, اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے انہوں نے بتایا کہ اربوں ڈالر غریب ممالک سے امیر ممالکوں میں جا کے پارک ہو جاتے ہیں. آج کل لندن کی پراپرٹی میں
پورے دنیا کے جو ارب پتی ہیں ان کے پیسے منی لانڈر ہو کے نہیں پڑے ہوئے؟ کیا نیو یارک میں نہیں پڑے ہوئے؟ یہ کوئی تھا کھڑے ہو کے کہہ سکتا تھا؟ تیسرا انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں ایک پاکستان کو کسی بلاک پالیٹکس کا حصہ نہیں بننے دوں گا. ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں جہاں ہم اپنے عوام کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نیوٹرلٹی کی پوزیشن میں ہم آگے چلنا چاہتے ہیں. ہم کسی کی جنگ میں حصہ نہیں بننا چاہتے. ہم اپنے ملک میں امن چاہتے ہیں اور ہم برابری کی بنیاد پہ سب سے انشاءاللہ تعالی دوستی بھی کریں گے اور تعلقات بھی رکھیں گے. اب یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نیوٹرلٹی بھی ہضم نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بھی ایک ہمارے خلاف ایک بات ہے کہ جی اگر آپ ہماری حکم کی تعمیل فوراً نہیں کریں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ ہم اپنا مفاد دیکھیں گے، تو یہ بھی کچھ قوتوں کو ہضم نہیں ہوا. یہ عمران خان صاحب کا قصور ہے. لیکن عوام جس کے ساتھ کھڑی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ایوان بےمانی ہو جاتے ہیں. اور جیسے میں نے بتایا کہ موجودہ حکومت کو اپنے آپ کو قائم مقام حکومت ہی تصور کرنا چاہیے. سر یہ فرمائیے گا کہ مصباح اسماعیل کا نون لیگ کی تاریخ میں 2 دفعہ مختلف ہے. کیا پاکستان مسلم لیگ کے 86 یا 84 امیدوار میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ وزیر ہے؟ یہی تو دیکھیں سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر کہتے ہیں کہ ہم اتنی مقبول اور بڑی جماعت ہیں، 196 لوگوں نے ووٹ دیے یا یہ کلیم کرتے ہیں، اس میں سے 20 ہمارے تھے، تو چلیں 176 کہہ لیں. ان 176 میں سے حمزہ کے علاوہ ان کے پاس وزیر اعلیٰ کا کوئی امیدوار نہیں تھا. ان کے جو 85 لوگ ہیں اس میں سے شریف خاندان کے علاوہ ان کے پاس وزیر اعظم کا کوئی امیدوار نہیں تھا. پچھلی پورے دوران حکومت میں سوائے چند آخری 6 مہینے میں وزیر خارجہ ہی کوئی نہیں تھا، اور وزیر خزانہ آپ کو پتہ ہے جس طرح کے تھے. تو یہ تو ایک ان کا ایک ڈیموکریسی جمہوریت یہ لوگوں کو راگ پلاتے ہیں، بٹ ایکچولی بات تو آپ کو پتہ ہے ایسی ہے کوئی نہیں، نہ ان کی جماعت میں ہے نہ. جہاں تک آپ محنت کر کے آئے تھے پاکستان کو پیٹرن سے باہر نکالنے کے لیے، اب کیا خدشات ہیں، کس طرف معاملات جائیں گے؟ وہ چیزیں سارے منی لانڈرنگ کے کیس سے. دیکھیں ایک بات تو واضح ہے کہ جب اکتوبر میں سیشن ہوا نا، تو میجورٹی جو ممالک تھے ان کا یہ خیال تھا، میجورٹی ممالک ووٹ ہوا تھا باقاعدہ، ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان نے فیٹف کا پلان مکمل کر لیا ہے اور گرے لسٹ سے انہیں نکالنا شروع کر دینا چاہیے. صرف چند قوتیں ایسی تھیں جو اس کے راہ میں رکاوٹ بنی، کیونکہ فیٹف کا یہ اصول ہے کہ کنسنسس رول ہوتا ہے، وہاں میجورٹی سے فیصلے نہیں ہوتے. 2-3 کنٹریز بھی مل کے ویٹو کر سکتی ہیں، کوئی بھی 2-3 کنٹریز. تو ایک تو ہندوستان ہمیشہ ہی ہمارے خلاف بیٹھا ہوا ہے، ساتھ وہ 2-3 اور اس نے ملا لیتا تھا، تو وہ ہمارے ساتھ معاملہ پیش آیا. اب 33 میں سے 32 پوائنٹ ہم مکمل کر چکے ہیں فیٹف کے، اور وہ ایک پوائنٹ ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی ہم ٹیکنیکلی مکمل کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب بھی جون میں اجلاس ہوئے گا تو وہ بھی مکمل ہو جائے گا. اور پھر ایک آف سائٹ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے شروع. ان 33 میں سے صرف 4 نکات مکمل تھے جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا. یہ باقی سارے نکات کوئی دنیا کا ملک یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ پاکستان بلیک لسٹ سے بچے گا. اتنی بری طرح نون لیگ نے فروری 2018 میں پھنسایا تھا، یہی مفتاح صاحب تھے، اتنی بری طرح پھنسایا تھا. الحمدللہ جب ہمیں یہ ذمہ داری ملی، ساروں کے ساتھ مل کے ایک احسن طریقے سے اسے چلایا، اور آج 33 میں سے 32 نکات مکمل ہیں. اور وہ جو ایک نامکمل ہے اس پہ بھی بہت سارے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پاکستان مکمل کر چکا ہے، اب ایسے بلا وجہ اس کو رکھا ہوا. آپ کی جو گورنمنٹ گئی ہے اس میں یہ آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے رات کو 12 بجے عدالتیں کیوں لگتی ہیں، یہ اداروں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ الزام انہیں دے رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی اداروں کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے یا کوئی انڈیویجولس اس کام میں جو ہے نہیں؟ دیکھیں ہم جو سپریم کورٹ ہے اس کے فیصلے کی ہم نے عمل درآمد کیا، ہم اس کی احترام کرتے ہیں سپریم کورٹ کا، اور اس کی جورسڈکشن کو ہم تسلیم بھی کرتے ہیں. لیکن فیصلوں کے تحفظات تو ہو سکتے ہیں. میں خود ایک وکیل ہوں، میں اگر کسی فیصلے پہ اپنی فرق رائے دینا چاہوں تو وہ تو میں دے سکتا ہوں نا، اس میں تو کوئی قانونی طور پر ممانعت نہیں ہے، ایز لانگ ایز کہ میں کورٹ کے احترام میں یا کورٹ کے جو آرڈرز ہیں ان کی تعمیل میں کوئی رکاوٹ بن رہا ہوں. تو وہ ہمیں تحفظات ہیں، اور ہماری جماعت رول آف لاء کی جماعت ہے. ہم سمجھتے ہیں امیر غریب سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے، انصاف جو ہے اس کا کٹہرا سب کے لیے برابر کھلنا چاہیے. اور جو میرے بڑے تحفظات ہیں اس فیصلے کے اوپر، بہرحال وہ اس پہ ایک علیحدہ پریس کانفرنس کریں گے. پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ کوئی بھی کام ہو رہا ہے تو عدالتوں کے ذریعے ہو رہا ہے. اب پنجاب اسمبلی میں آپ نے دیکھا کیا حالات ہوئے ہیں، ڈپٹی اسپیکر کو بھی اگر اجازت دی گئی ہے تو عدالت کی اجازت کے بعد بھی پھر اگلے دن کیا حال ہوا ہے. ابھی تک جو وزیر اعظم منتخب ہوا اس کا حلف نہیں لیا جا رہا، گورنر نہیں لے رہا، اس کے لیے بھی اب عدالت میں جانا پڑ رہا ہے. یہ کیا وجہ کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایک جمہوریت کا کیا اصول ہے. جمہوریت کا اصول ہے کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، عوام سوورن ہے،
اور عوام جو ہے اس کی بالادستی ہوئے گی جو اس کی رائے ہے. اس وقت آپ کی حکومت میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے ساتھ عوام کی حمایت نہیں ہے. اگر آپ رجیم چینج کی تاریخ پڑھیں، ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس اب موجود ہیں، 1948 سے لے کے اب تک 61 کیس رجیم چینج کے صرف ایک بیرونی قوت جو ہے وہ کر چکی ہے مبصرین کے مطابق، اور عام ان کی کتابوں کے اندر ذکر ہے. ہر ملک میں جہاں رجیم چینج ہوا عوام کی حمایت کے بغیر لوگوں کو لایا گیا. 70% آف دا ٹائم وہ رجیم چینج فیل ہو گیا. 30% 36% آف دا ٹائم جہاں پہ وہ کامیاب ہوا رجیم چینج، وہاں پہ چند ہی مہینوں یا ہفتوں کے اندر یا خانہ جنگی شروع ہو گئی یا وہ حکومت خود ہی کولیپس ہو گئی اور عام انتخابات کرانے پڑے. اس وقت آپ کے ملک میں ایک مصنوعی حکومت موجود ہے جو عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی، ایک سازش کے ذریعے آئی ہے. عوام کی رائے کہ اس ملک کی فورن پالیسی کیا ہونی چاہیے، اس ملک کا لیڈر کیا ہونا چاہیے، وہ بالکل یکمشت مختلف ہے جو اس وقت اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھی ہے. تو بیانیہ جو ہے وہ عوام کا وہ اور ہے، جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں وہ اور ہے. یہ مصنوعی سسٹم نہ دنیا کی تاریخ میں آج تک کہیں چلا ہے. روم کے زمانے سے، گریس کے زمانے سے جب سے جمہوریت چلی آ رہی ہے تب سے لے کے اب تک، نہ یہ اب چلے گا. کسی نے تجربہ کر کے دیکھنا ہے تو دیکھ لے، لیکن یہ نہیں چل سکتا. اچھا حماد بھائی، اگر یوسف رضا گیلانی کی بات کی جائے تو ان کو بھی عدالت عالیہ نے نااہل کیا. نواز شریف کی بات کی جائے تو ان کو بھی عدالت عالیہ نے نااہل کیا. عمران خان صاحب کی رجیم چینج کا معاملہ ہے تو اس میں بھی عدالت عالیہ ہی آتی ہے. تو آپ سیاستدان یہ معاملات پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ایک دفعہ ہی کیوں طے نہیں کر لیتے کہ جو بھی ہو اس پارلیمنٹ کے اندر ہو، اس کے حدود و قیود میں ہو، تاکہ ادارے بھی اپنی حدود میں ہیں، عدلیہ ہو یا دیگر ادارے ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سیاستدان ہی انہیں انٹرفیئرنس اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چینجز اسی طرح کی تھی وہ بھی کچھ سازش تھی؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ عمران خان صاحب کو کسی کرپشن کے یا کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کرنے کے جرم میں نہیں نکالا گیا. وہ تو ایک 7 مارچ کو جو ایک ٹرانسکرپٹ آئی اور ایک دھمکی دی گئی آفیشیل چینلز کے ذریعے پاکستان کو، وہ تو اس کے بعد یہ سارے انفولڈ ہوئے نا ایونٹس. اب آپ اس کو مداخلت کہہ لیں یا سازش کہہ لیں، وہ سیمینٹکس ہے، وہ بحث ساری عمر چلتی رہے گی، لیکن عوام سارا دیکھ رہی ہے. اس پہ آلریڈی جورسپروڈنس موجود ہے اور پاکستان کے آئین میں واضح لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ سوورن ہے اور پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کسی بھی کورٹ آف لاء میں چیلنج نہیں ہو سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ میرے تحفظات ہیں بہت سارے، اور اس کے اوپر کیس لاء بھی موجود ہے. یہ نہیں کہ یہ معاملہ پہلی مرتبہ کورٹس کے سامنے پیش ہوا ہے، اس پہ کیس لاء بھی موجود ہے. لیکن بہرحال ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک ایسی حکومت دوبارہ آنے والی ہے آپ کے ملک میں جس کو عوام کی حمایت حاصل ہوئے گی، تو عوام کی حمایت کے ساتھ ہی پارلیمان جو ہے نا اس کو بیسیکلی اسٹرینتھ آتی ہے. یہ اس کو عارضی طور پہ جب لوگ بیٹھے ہیں اس سے پارلیمان مضبوط نہیں ہوتی، وہ تو کوئی بھی ہٹا کے پڑے. عوام کی حمایت کے ساتھ اگر پیپلز پارٹی یا نون لیگ آ جائے بالکل ٹھیک ہے، آ جائے، بالکل کر لیں گے. عام انتخابات ہوئیں، فری اینڈ فیئر ہوئیں، پہلے بھی کرتے رہے، تسلیم آئندہ بھی کریں گے. اس وقت تو تسلیم ہی کوئی نہیں کر رہا. جاوید ہاشمی نے خود نہیں کل کہہ دیا، انہوں نے خود کہہ دیا کہ یار تمہیں تو کوئی مان ہی نہیں رہا کہ زور زبردستی اس طرح بیٹھ جانا اوپر آ کے، یہ تو مطلب ویسے بھی ٹھیک نہیں لگتا. نہیں، ابھی تک کوئی اثر آتا نہیں ہے. ہر آنے والی حکومت یہ ڈنڈورا پیٹتی ہے کہ ملک کا دیوالیہ نکل گیا، کچھ نہیں بنانے میں کچھ نہیں پڑا. تو یہ کس بات کی پھر یہ آپ جدوجہد کر رہے ہیں اگر ملک کے پلے کافی نہیں ہے؟ اچھا، میرے خیال میں تو ملک کے پلے بہت کچھ ہے جو ہم چھوڑ کے گئے ہیں. 5.5% گروتھ پہ چھوڑ کے جا رہے تھے. انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز میں آج بھی پاکستان اپ گریڈڈ ہے. پاکستان کے جو فورن ایکسچینج ریزروز تھے ہمارے دور میں ہر ماہ بڑھتے تھے. ہائیسٹ ایور ریٹ پہ ہم نے ٹچ کیا. صرف جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے تو 25% ان میں کمی آئی ہے. ابھی بھی ہم $3 ارب کا چائنا سے بندوبست کر کے گئے ہوئے تھے ڈیٹس کا رول اوور کا. وہ میرا خیال ہے ہفتے 10 دن میں اناؤنس ہو جائے گا، اس سے $3 ارب اور آ جائیں گے. تو ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں معیشت بالکل ٹھیک ڈگر پہ جا رہی تھی. ہم اسٹرکچرل ریفارمز بھی کر رہے تھے. ہم نے ویکو کا بل پاس کیا، ہم نے پرانے معاہدے جو تھے بجلی گھروں کے ساتھ ان کو ہم نے ریوائز کیا. ٹیکس کے ریونیو کو 6,000 ارب سے ہم اوپر لے کے جا رہے تھے. دوسری مرتبہ سال کے تھرڈ فورتھ ایئر 5.5% آپ اوپر جا رہے تھے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کی 8% پہ گرو کر رہی ہے. ایک انڈسٹریلائزیشن کا بوم آیا ہوا تھا ملک کے اندر. ایکسپورٹس آپ کی $32 بلین پہ اس سال کلوز ہوئیں گی. ریمیٹنسز آپ کی ہم آئے تھے $19 ارب تھیں، اب $30 ارب پہ کلوز ہوئیں گی. اور کیا مطلب معیشت میں ہم بہتری لے کے آتے ہیں. یہی بہتری تھی جو معیشت میں ہم لا سکتے تھے اور ہم لے کے آئے ہیں. کل کا جلسہ کیسا ہوگا اور آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ کل کا جلسہ میں سمجھتا ہوں کہ 5 سے 7 لاکھ لوگ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. میں لاہوریوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1940 میں اسی منٹو پارک میں ہمارے بزرگوں نے تحریک آزادی کی بنیاد رکھی تھی جس کے نتیجے میں پاکستان کا وجود آیا. آج
2022-21 اپریل کو ہم پاکستان کی حقیقی آزادی کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک عوام کی حمایت سے منتخب حکومت آئے گی اور وہ پاکستان کو ایک آزاد خود مختار فارن پالیسی اور آزاد خود مختار معیشت دے گی. تو یہ سب پورا لاہور نکلے. میں یہ بھی ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 7-8 بجے تک گراؤنڈ فل ہو گیا ہوگا اور اس میں جگہ ختم ہو گئی ہوگی، تو لوگ مقررہ وقت سے پہلے باہر نکلیں اور افطاری کرتے ساتھ، یا بلکہ افطاری اگر وہاں کے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو گراؤنڈ کے اندر جگہ نہ ملے، اس لیے مقررہ وقت سے پہلے آئیں. تھینک یو جی.